السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو واقعات ہیں ان کو بڑے غور سے سنتے ہوں گے، شوق سے سنتے ہوں گے، اور اس نیت کے ساتھ سنتے ہوں گے کہ آپ بھی ان جیسا ایمان اور ان جیسا اخلاق اور ان جیسا قربانی کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکیں، ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بن سکیں۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ بچوں، یاد ہے پچھلی دفعہ ہم حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور زمانہ جہالیت میں وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر جو نئے نئے مسلمان ایمان لائے تھے ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جنگ بدر بھی ہوئی، ان کے جو باپ تھے ابو جہل وہ اس میں ہلاک ہو گئے، اور یہ انتقام کی آگ میں بھڑکنے لگ گئے۔ جنگ احد میں یہ انتقام ان کا جو ہے وہ بڑے عروج پہ تھا، پھر جنگ خندق پر بھی بات ہوئی تھی، اور بالآخر فتح مکہ کے وقت جو ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر یمن بھاگ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی بیوی ایمان بھی لے آئیں، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے شوہر کو پناہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ آ جائے، ان کو ہم پناہ دیں گے مکہ میں۔ یہ سن کر ان کی بیوی بہت خوش ہوئی اور اپنے شوہر کی تلاش میں سفر پر چل نکلی، اور ساحل سمندر میں ان کو بالآخر جو ہے اپنے شوہر مل گئے، اور وہ انہیں واپس اپنے ساتھ لے آئی۔ اس طرح اکرمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور خوشی کے عالم میں ان کی طرف آگے بڑھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اکرمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سچ کہتی ہیں، میں نے آپ کو پناہ دے دی ہے۔ بچوں، اکرمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے حق کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور نیک انسان تھے۔ پھر اکرمہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے چند کلمات سکھائیے جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس کے بعد میں اور کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ اور مجلس میں موجود سب لوگوں کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں، میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل سے اس کا اقرار کیا، یعنی کہ صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہ ایمان لے آئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی
کو دی ہو تو میں تمہیں ضرور دوں گا. یعنی ظاہر ہے ایسی چیز دوں گا جو میں پہلے بھی دیتا رہتا ہوں. اب یہ تو نہیں کہ کچھ ایسا مانگ لیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود بھی نہ ہو. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کیا مانگا یہ جانتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جہالیت میں جو بھی دشمنی آپ سے اور مسلمانوں سے کی تھی، یعنی کیا کیا ظلم ڈھائے تھے، وہ معاف فرما دیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچت دعا کی کہ یا اللہ اس کی ہر وہ دشمنی معاف فرما دے جو اس نے مجھ سے کی، اور جو بھی کوشش اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے کی وہ سب معاف فرما دے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ یہ سن کر خوشی سے تمتما اٹھا، بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے میں نے جو بھی خرچ کیا تھا، جو بھی کوششیں کی تھیں، اب اللہ کی راہ میں اس سے دگنا خرچ کروں گا، دگنی کوششیں کروں گا. اور میں نے جو لڑائیاں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے کی تھیں، یعنی مسلمانوں سے کی تھیں، اب اللہ کی راہ میں دگنی لڑائیاں لڑوں گا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں اور مشرکوں سے لڑائیاں لڑوں گا. کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار بن گئے تھے. وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے میں گزارتے تھے، اور کہا جاتا ہے ان کی یہ حالت یہ تھی کہ قرآن کریم کو اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام. اور اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت سے وہ اکثر رونے لگ جاتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے میں پورا کروں گا، لہٰذا جب بھی مسلمان جہاد کے لیے جاتے اکرمہ رضی اللہ عنہ اس جہاد میں سب سے پہلے شامل ہوتے. یعنی کوئی بھی معرکہ، کوئی جنگ ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اکرمہ رضی اللہ عنہ شامل نہ ہوئے ہوں. غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس جوش اور جذبے سے حصہ لیا جیسا کہ کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کو پینے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے. کیونکہ غزوہ یرموک اس زمانے کی سپر پاور یعنی رومیوں سے تھی. دشمن کی بہت ہی طاقتور فوج تھی. جب اس جنگ میں رومی فوج حاوی ہو گئی، یعنی رومی فوج جو ہے وہ مسلمانوں پر غالب آ گئی اور مسلمان جو ہیں وہ شدید دباؤ میں آ گئے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی. کیوں کہ بس اب یہ نیام میں نہیں جائے گی، اب یہ تلوار چلتی ہی رہے گی جب تک میری جان ہے. اور وہ رومیوں کی فوج میں گھس گئے، بڑی ہی بہادری سے اور بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا. بچوں نے اس طرح بے باک لڑتے ہوئے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جلدی سے ان کی طرف بڑھے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ اس طرح نہ کیجئے، آپ کا یہاں شہید ہو جانا مسلمانوں کو بہت غمگین کر دے گا، ان کے حوصلے پست کر دے گا، انہیں بہت گراں گزرے گا، کیونکہ آپ گھوڑے سے بھی اتر آئے ہیں اور اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کر رہے. بچوں اس پر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خالد آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر اللہ رسول کی محبت، ان کی خوشنودی حاصل کر لی تھی، یعنی انہیں راضی کر لیا تھا، جبکہ میرا باپ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور میں بھی اپنے باپ کے کہنے پر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا تھا، دشمنی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا. اب مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے دوں، یعنی اپنے گناہوں کو دھو لوں. جتنی میں نے گناہوں میں دوڑ لگائی تھی اب مجھے نیکیوں میں دوڑ لگانے دیجئے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤں یا اپنی جان بچاتا رہوں.
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ آج موت پر کون بیعت کرے گا، یعنی کون ہے جب تک وہ اپنی جان نہیں دے گا دشمن سے لڑتا ہی رہے گا۔ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اور درار بن الزور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جب تک جان ہے وہ دشمن سے لڑتے رہیں گے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن سے زوردار لڑائی لڑی اور اس طرح مسلمانوں کو جنگ یرموک میں عظیم فتح حاصل ہوئی۔ الحمدللہ۔ بچوں، اس فتح کے موقع پر مسلمانوں نے دیکھا کہ یرموک کی زمین پر 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ ان 3 زخمیوں میں سے ایک تھے حارث بن ہشام، دوسرے تھے عیاش بن ابی ربیعہ اور تیسرے تھے اکرمہ بن ابو جہل۔ حارث رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا۔ جب ان کو پانی پینے کے لیے دیا جانے لگا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی طرف اپنا سر گھمایا، یعنی اس کو دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اکرمہ کو پانی پلا دو۔ جب پانی اکرمہ رضی اللہ عنہ کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے بھی پانی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اس پر بچوں اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے عیاش کو پانی پلا دو، لہذا پانی کا پیالہ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کے قریب لایا گیا تو دیکھا وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پانی واپس حضرت حارث بن ہشام کی طرف لایا گیا تو پتہ چلا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ پانی دوبارہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور انشاءاللہ ضرور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے خوبصورت باغات میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی جتنی بھی اچھی صفات ہیں انہیں اپنانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔